معکم میں بات سن رہو، آپ نے کہاوت تو سن رکھی ہوگی کہ چوپڑیاں اور وہ بھی دو دو، اور اس کے الٹ ایک اور کہاوت بھی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو بارات لے کر آتی ہے، تن تنہا نہیں آتی۔ تو خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہونے جا رہا ہے، مصیبتیں بارات لے کر عمران خان صاحب کا پیچھا کر رہی ہیں۔ اعلان کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی گردن مریم نواز کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ مریم نواز نے فیصلہ کرنا ہے عمران خان کے مستقبل کا۔ عمران خان کی گردن پہلے ہی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو فیض حمید کے ساتھ ایک کٹہرے میں کھڑا کیا جائے یا نہیں۔ لیکن ایک اور فیصلہ عمران خان صاحب کے مستقبل کے متعلق وہ مریم نواز نے کرنا ہے۔ مریم نواز نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور عمران خان صاحب کی جان چھوٹنی ہے یا نہیں چھوٹنی، ایک تو اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، کچھ تبادلے ہوئے اور ایک بڑا دورہ ہوا اڈیالہ جیل کا، یہ کیا اشارے دیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو بارات لے کر آتی ہے، تن تنہا نہیں آتی۔ تو ڈھول بھی ہے، ڈھول تاشا، اور وہ کیا ہوتا ہے دوسرا، بینڈ باجا بارات، مصیبتوں کی بینڈ باجا بارات عمران خان صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جی کل کچھ ہوئے تبادلے، پہلے تبادلے تو پہلے ہوئے لیکن تقرر ہوئے جیل، اڈیالہ جیل میں 3 نئے افسر اڈیالہ جیل میں لگائے گئے۔ ان سے پہلے 3 افسر وہاں سے ہٹا دیے گئے تھے۔ ہٹائے جانے والے افسر بھی کچھ دن پہلے اڈیالہ میں ان کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن پھر یہ شک گزرا یا کہیں نہ کہیں کوئی ثبوت ہاتھ لگا کہ جی یہ لوگ بھی کسی نہ کسی طرح عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں یا یہ لوگ بھی فیض حمید نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا 2 اپنا مرد افسران، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اور ایڈیشنل ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ، اور ایک خاتون لیڈی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جو بشرا بی بی کے اوپر تعینات تھی، ان کا تبادلہ ہو گیا۔ اب ان کی جگہ 3 نئے افسران آئے ہیں، جن میں علی امیر شاہ ایڈیشنل ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ہیں اور سبتین شاہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ایگزیکٹو، یہ ان کو لگایا گیا ہے، اور لیڈی سپرنٹنڈنٹ جو ہے زیب النساء صاحبہ یہ آ گئی۔ اور پھر کل اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا ہے آئی جی جیل خانہ جات ہیں میاں فاروق نذیر صاحب نے۔ اب یہ دورہ ایویں ہی نہیں ہوا اڈیالہ کے اندر، کیونکہ اڈیالہ کے جو سابق جو جیل اپنا آئی جی جیل خانہ جات تھے، وہ کچھ عرصے، کچھ وقت، کچھ گھڑیاں، کچھ گھنٹے حراست میں رہے تھے، اور جب وہ حراست سے باہر آ گئے تو پھر اپنی خبر چائے پیتے ہوئے سن کر وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی میں تو رہا ہو گیا ہوں اور میں اپنی خبر، اپنی گرفتاری کی خبر چائے کے اوپر سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے وہ فیض حمید والا اسٹائل کاپی کیا تھا جو فیض حمید نے کابل کے ہوٹل میں طالبان کے قبضے کے بعد جا کر اسٹائل دیا تھا دنیا کو۔ تو ان کی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جی وہ آئی جی صاحب نے، کیونکہ وہاں پر جتنی نیٹ ورکنگ تھی، چاہے وہ ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ تھی، چاہے لوگوں کی شکل میں ہیومن نیٹ ورکنگ تھی، وہ ساری کی ساری ان کی لگائی ہوئی تھی۔ وہ خود عمران خان کی گرفتاری سے پہلے اس عہدے سے ہٹائے جا چکے تھے، یا جو بھی ایک پروسیس تھا ہوتا ہے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہو گئے تھے، ریٹائر بھی ہو گئے تھے۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ کتوں کتوں چھیڑنا ہے بھائی، کہ کہاں سے چھیڑیں گے تو کون چھیڑے گا، عمران خان کو کس طرح سہولت دینی ہے، کس طرح عمران خان صاحب کو محفوظ رکھنا ہے، بچائے رکھنا ہے۔ تو اب وہ نیٹ ورک بھی ان کو جب حراست میں لیا گیا تو وہ سارا جو کچھ تھا وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں انرتھ ہوا۔ اس کے بعد وہ افسران بھی ہٹا دیے گئے اور ان کی جگہ یہ نئے افسران آ گئے، اور اب آئی جی جو ہیں وہ متواتر جیل کا وزٹ کریں گے۔ خبریں جو عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آ رہی تھی، پی ٹی آئی والے لوگوں کی طرف سے بھی، کہ عمران خان صاحب کے اوپر اب جو تعینات سیکورٹی پر یا نگرانی پر معمور جو جیل کا عملہ ہے یا جو دیگر لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ پابندی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی گفت و شنید نہیں کر سکتے، صرف اور صرف ضرورت کے وقت۔ جب عمران خان صاحب کا تالا کھول کر ان کو چہل قدمی کے لیے باہر نکالنا ہے، یا جب عمران خان صاحب کو کھانا دینے جانا ہے، یا جب کوئی ایک آدھ ٹائم پر کوئی چیز ایسی ضرورت کے وقت جب کوئی بات کرنی ہو، باقی کوئی کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں۔ تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب جیل کو جیل نہیں سمجھ رہے تھے۔ کل بھی کہا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ نے کہ عمران خان صاحب 2 چیزیں مانگتے ہیں، وہ جنگ کا اور چنوٹ والی سائڈ پہ ایک بڑا مشہور گانا ہے، میں نے مسئلے نو مائیا، ایک بجلی نو جا تو مائیا۔ تو عمران خان صاحب کے مسئلے 2 مسئلے،
علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے وہ کہ ایک وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے بات کروائیں جو کہ ان کا قانونی حق ہے، دوسرا وہ ڈمبلز مانگ رہے ہیں وہ ایکسرسائز کے لیے، وہ سائیکل تو مل گئی باقی سارا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈمبلز چاہیے، وہ نہیں مجھے مل رہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کو الیکٹرک ٹوتھ برش چاہیے تھا تو وہ ان کو تو میرا خیال ہے مل گیا، لیکن بہرحال اگر جیل مینول میں ایکسرسائز کے لیے ڈمبل دیے جا سکتے ہیں، سائیکل تو عدالت نے دلوا دی تھی، عدالت نے بہت کچھ اور بھی دلوایا تھا، لیکن بہرحال تو وہ دو چیزیں عمران خان صاحب کہہ رہی ہیں کہ وہ مانگ رہے ہیں۔ اب کیا وہ ملنی ہے؟ سوال یہ ہے، کیونکہ اب جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب صحیح والی جیل میں رکھے جانے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اب پتہ چلے کہ جیل ہوتی کیا ہے، سسرال نہیں ہے یہ۔ شیخ رشید تو کہتے ہیں نا جیل سسرال ہوتی ہے، تو سسرال نہیں ہے۔ خان صاحب کو سسرال والے تو عمران خان صاحب کے لیے لندن میں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں نا، آکسفورڈ کی سابقہ سسرال والے، اور دوسری وہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، موجودہ اہلیہ، وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں ہیں، تو ان کی بہن وہ بھی عمران خان اور ان کے لیے باہر جو کر رہی ہے اپنا لابنگ شاپنگ، تو بہرحال تو جیل سسرال نہیں ہوگا اب عمران خان صاحب کے لیے۔ یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی نا۔ دوسری ڈیولپمنٹ جس کا اعلان کر دیا گیا ہے باضابطہ، ایک تو مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا سینٹ میں یہ خطاب کرنا کہ بھائی جو مذاکرات کرتے تھے طالبان کے ساتھ، اور جن کا اپنے کورٹ مارشل جن کا ہو رہا ہے ان سے پوچھے تو صحیح انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ، تو وہ اکیلے تو نہیں تھے، فیض حمید، ان کے ساتھ عمران خان بھی تھے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ طالبان کو پاکستان لا کر بسانا اور دہشت گردی کی دوبارہ جڑیں مضبوط کروانا، ان کی سہولت کاری کرنا، ایک تو عمران خان کے اوپر یہ معاملہ فکس ہونے لگا ہے۔ لیکن ایک اور بات، اور وہ یہ کہ فیض حمید اور عمران خان کا نیٹ ورک ثابت ہو رہا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، عمران شفقت صاحب کی خبر تھی، وہ میں نے آپ کو کوٹ کر کے بتایا تھا کہ فیض حمید کے مراد سعید کے ساتھ بھی رابطے اسٹیبلش ہو گئے۔ اب مراد سعید کے ساتھ رابطوں کا اسٹیبلش ہونے کا مطلب ارشد شریف والا معاملہ ہے، اس کا قتل، اس کی شہادت، تو وہاں کوئی ڈانڈے مل رہے ہوں گے تو ملائے جائیں گے اگر ملیں گے تو۔ لیکن جو پی ٹی آئی کا اور فیض حمید کا نیکسس تھا، اس میں بڑی چیز 9 مئی ہے، آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرنا، اس میں بڑی چیز 28 اکتوبر 2022 کا لانگ مارچ ہے، اس میں بڑی چیز 26 نومبر کو پنڈی جا کر لنگڑی ٹانگ کے ساتھ 50 لاکھ لوگ آئیں گے اور ہم انقلاب لے کر آ جائیں گے اور آرمی چیف کا تقرر نہیں ہونے دیں گے، یہی تھا نا ٹارگٹ۔ 50 لاکھ تو کیا 5000 لوگ بھی نہیں آئے تھے، تو گئے تھے آرمی چیف کا تقرر رکوانے اور حکومت گرانے، اور اعلان کر کے آ گیا کہ جی میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑوں گا۔ تو یہ سارا کچھ فوج کے اندر بغاوتیں کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ تو اگر وہ لنک اسٹیبلشڈ ہو جاتے ہیں، جب اسٹیبلش ہو جائیں گے تو پھر ممکنہ طور پر آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس پی آر پریس ریلیز جاری کر کے یا پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کر دیں گے کہ جی یہ لنک عمران خان کے اور فیض حمید کے اسٹیبلش ہوئے، اب عمران خان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ تو ہو گیا ایک سائڈ کا معاملہ، لیکن ایک اور سویلین سائڈ سے اعلان کیا گیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر قانون، انہوں نے کل صحافیوں کے ساتھ کیا گفتگو، اور ان کی گفتگو سن کر میں تو مطلب پریشان ہو گیا عمران خان کے لیے کہ اب تیرا کیا ہوگا کالیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید کا کیس کہاں چلے گا، یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں، تاہم ضرورت پڑی تو عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔ پنجاب حکومت مریم نواز، پنجاب حکومت کا مطلب مریم نواز ہے۔ اب عمران خان کی گردن جو ہے وہ اس میں باقی آگے چل کر کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا جو ہے وہ چیف جسٹس، ان کی جو ہے مدت ملازمت میں توسیع یا اس طرح کی کوئی قانون آئین سازی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ ہی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کوئی بل لایا جائے گا، آئینی ترمیمی بل۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن خبریں چل رہی تھیں اسلام آباد سے کہ جی 28 اگست کو جو ہے وہ ترمیمی بل آئے گا اور جوائنٹ سیشن ہوگا اور یہ ہو جائے گا۔ میں اس دن بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے میرا حساب کتاب بھی نہیں مان رہا تھا، میرے سورسز بھی نہیں مان رہے تھے، لہٰذا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر کوئی آئینی ترمیم ہوگی تو وہ مڈ ستمبر میں ہوگی، ستمبر کے وسط میں، اس سے پہلے نہیں ہوگی، اس کے بعد میں ہو سکتی ہے، اس سے پہلے مجھے امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ اب وزیر قانون نے کہا کہ جیسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، نہ کوئی تجویز ہے
چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تعین کرنے کی، اور نہ ہم کو ایسی ترمیم لا رہے ہیں، نہ جوائنٹ سیشن میں ایسی ترمیم پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بات مریم نواز کے متعلق انہوں نے کی ہے، عمران خان کے متعلق انہوں نے کی ہے، وہ بڑی خطرناک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ پنجاب حکومت نے کرنا ہے کہ عمران خان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں جانے ہیں یا نہیں جانے۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ مریم نواز باپ کے ساتھ جلا وطن ہے، ملک سے باہر ہے۔ ان کی والدہ کینسر سے جوجھ رہی تھی، لڑ رہی تھی، بستر مرگ پر تھی، کوما میں چلی گئی تھی۔ وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ اندر گھس کر کمرے میں تصویر بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیا وہ خاتون بیمار بھی ہے یا کوئی ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ معذرت کے ساتھ اس میں اعزاز احسن صاحب نے بھی حصہ ڈالا، انہوں نے کہا وہ تو کینسر کا اسپتال ہی نہیں ہے تو وہاں کس طرح علاج ہو سکتا ہے۔ بعد میں جو اعزاز احسن صاحب نے ظاہر ہے اس پر اپنی اظہار کیا تھا اپنی ندامت کا، لیکن پی ٹی آئی والے باز نہیں آئے، وہ جا کر تصویریں بنواتے تھے وہاں پہ۔ پھر مریم نواز اور نواز شریف کو انتخابات سے صرف 1 مہینہ پہلے، بلکہ 1 مہینہ بھی کیا کچھ دن پہلے ان کو سزائیں سنا دی گئی۔ جولائی میں انتخابات ہو رہے ہیں، جولائی میں وہ واپس آ رہے ہیں، اور جولائی میں ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کیا جاتا ہے، اور بقول قمر جاوید باجوہ عمران خان مسلسل، بلکہ بقول اون چودھری کہ عمران خان مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ کو کہو کہ مریم کو اور نواز شریف کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا، وہ ایئرپورٹ پہ نہ اترے، پہلے گرفتار کر لیں۔ تو باجوہ صاحب نے ان کو میسج دیا کہ جی آپ اپنے جلسے ولسے کریں، چھوڑ دیں نواز شریف اور مریم نواز کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ پھر ثاقب نثار کی آڈیو سارا گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا تھا، تو مریم نواز کو بھی گرفتار کروا کے جیل بھیج دیا۔ ضمانت پر رہا ہوتی ہیں تو پھر مریم نواز والد سے ملاقات کرنے کوٹ لکھپت جاتی ہیں۔ والدہ کا انتقال مریم نواز جیل میں ہوتی ہے تب ہو جاتا ہے، رہا ہوتی ہیں، دوبارہ کوٹ لکھپت میں والد کے سامنے گرفتار کی جاتی ہے۔ تو یہ باتیں مریم نواز نہیں بھولیں گی۔ مریم نواز نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کا معاملہ فوجی عدالتوں میں جائے گا، تو پھر مریم نواز کے پاس اگر ثبوت ہوگے تو کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں کریں گی۔ ہو سکتا ہے نواز شریف رعایت کر جائیں، ہو سکتا ہے شہباز شریف رعایت کر جائیں، مریم نواز نہیں کریں گی۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں، مریم نواز رعایت نہیں کریں گی۔ تو یہ کہنا بذات خود عمران خان کے سر پر ایک بڑا سمجھے کہ بم پھوڑ دیا گیا ہے کہ بھئی تمہارا مستقبل مریم نواز کے ہاتھ میں ہے۔ آرمی چیف یا فوج جب اسٹیبلش کرے گی کہ عمران خان کا اور فیض حمید کا فوج کے اندر بغاوت کرنے میں ایک نیکسس تھا، ملی بھگت تھی، دونوں مل کر سازش کر رہے تھے، وہ تب ہوگا، تب دیکھا جائے گا۔ لیکن 9 مئی کے حوالے سے کافی ساری چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے حکومت پنجاب نے آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کو لے کر اور دوسرے مقدمات بغاوت کے بنائے جائیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے، جو اعظم نذیر تارڑ نے بات کی، وہ ایویں نہیں کہتی۔ اور خان صاحب جو کل سے ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں شہباز شریف اگر انہوں نے مجھے فکس کر دیا تو پھر پلان بھی ان کا یہ ہوگا کہ جیسے ہی تم حکومت سے اترو گے تمہیں بھی لاپتہ کر دیا جائے گا۔ تو خان صاحب تک میرا خیال ہے یہ خبریں پہنچ رہی ہوں گی۔ ویسے بھی ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان سے 6 لوگ اگر ملنے جاتے ہیں پارٹی کے لیڈر بن کر یا وکیل بن کر، تو ان میں 3 لوگ تو ایجنسیوں کے ہوتے ہیں۔ خان صاحب ایجنسیوں کے رحم و کرم پر ہیں، مریم نواز کے رحم و کرم پر ہیں، آرمی چیف کے رحم و کرم پر ہیں، پارٹی تو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ 8 ستمبر کا جلسہ دیکھتے ہیں، اس کی ابھی تک ہمیں کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ